دعا کی قبولیت میں اگر پکی آزمائش آئی ہوئی ہے تو یقین رکھو جتنی تکلیفیں تم اس وقت اٹھا رہے ہو اس سے بھی زیادہ خوبصورت سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ صبر کمزوری نہیں ہوتی، یہ تو اس شخص کی پہچان ہے جو اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے۔ جو شخص چلاتا نہیں، شکایت نہیں کرتا، بس چپ چاپ اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ کر دیتا ہے جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایمان ایک پل میں نہیں آتا، یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر دن تم اپنے اندر کے اندھیروں سے لڑتے ہو، اپنے غموں کو سمجھتے ہو اور ہر بار گر کر اللہ کا نام لے کر اٹھتے ہو۔ ایمان صرف نماز روزہ نہیں بلکہ ہر اس لمحے میں ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر صرف رب پر بھروسہ کرتے ہو۔ تمہاری کوشش ضروری ہے لیکن تمہارا یقین سب سے ضروری ہے۔ ہر بار جب تم سمجھتے ہو کہ تم ہار گئے ہو، اس وقت اللہ تمہارے لیے کچھ اور بہتر لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت تک صبر کرو جب تک رب اپنی رحمت کا دریا نہ کھول دے۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف تقدیر کا کھیل ہے، مگر اصل میں اللہ انسان کو ہمیشہ اس راستے پر لے جاتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کے لیے بہت دعا کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی، تب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں صرف وہی چیز دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتی ہے۔ اگر تم کسی چیز کے لیے محنت کر رہے ہو اور وہ تمہیں نہیں مل رہی تو صرف ایک بات یاد رکھنا، یا تو اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا یا تمہیں اس سے بہتر بنائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب صرف مصیبت کو برداشت کرنا ہے، مگر اصل صبر یہ ہے کہ تم اپنی مشکلات کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جب تم کسی مصیبت میں ہو صرف ایک چیز یاد رکھنا، ہر اندھیرا ایک روشنی کا پیغام ہوتا ہے۔ تم جتنی مرضی غم محسوس کرو، جتنی مرضی روتے رہو، مگر صرف ایک کام کرنا، اپنی ہر بات اللہ سے کہنا۔ جب تم اللہ سے اپنی ہر بات کہنا شروع کر دو گے تب تمہیں صبر کا اصل مطلب سمجھ آئے گا۔ تم جتنے بھی گناہ کر لو، اللہ کی رحمت تم سے کبھی دور نہیں ہوتی۔ انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ اس نے اتنے برے کام کر لیے ہیں کہ اب اس کے لیے معافی کا کوئی دروازہ نہیں، مگر جو شخص ایک مرتبہ بھی اللہ کی طرف سچے دل سے واپس آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ساری دنیا کی راحتیں بدل سکتا ہے۔ اللہ صرف ایک موقع نہیں، ہزاروں موقع دیتا ہے، مگر صرف وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی محبت صرف نیکیوں پر نہیں بلکہ اس شخص پر بھی ہے
جو اپنی غلطی کو مانتا ہے اور اسے سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمہاری زندگی صرف تمہاری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امانت ہے جو تمہیں اللہ نے دی ہے۔ سکون صرف اللہ کے قرب میں ہے۔ جب تم اللہ سے رابطہ بنا لیتے ہو، تمہاری روح کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ شاید اللہ نے تمہاری دعاؤں پر پہلے ہی کن فرما دیا ہو، لیکن اب یہ ایک چھوٹی سی آزمائش کا وقت ہے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر اور یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ جب تم اس پریشانی کو پار کر لو گے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت اپنی روشنی کے ساتھ تمہارے سامنے آئے گی۔ اللہ تمہاری بے بسی کے ہر لمحے میں اپنی مدد چھپا کے رکھتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے یقین کے ذریعے اس قبولیت تک خود پہنچیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے بار بار پکارو، اسے بار بار اپنا مانو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔ جب تم اسے یہ سب کچھ منانے کے لیے تیار ہو تو پھر کیوں رک گئے ہو؟ شاید جو خیال تمہارے دل میں آیا تھا، جو آرزو تم نے کی تھی، اس کے لیے اللہ تمہارے لیے ایک معجزہ تیار کر رہا ہے۔ شاید تمہارے اس صبر کا وہ صلہ اس طریقے سے ملے جو تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ خیال، وہ تمنا جو تمہارے دل میں تھا، جلد ہی قبولیت کی صورت میں حقیقت بن جائے گا۔ اللہ تمہارے لیے ہر مشکل کو تمہاری منزل تک لے جانے کا واسطہ بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ شاید وہ تمہارے لیے وہ راحتیں اور خوشیاں لے کر آئے جو تمہارے تصور سے بھی بڑھ کر ہے۔ تمہارے دل کا سکون اور تمہارے صبر کا صلہ اللہ کے فضل کے ساتھ تمہارے سامنے ہوگا۔